اچھا جی یوسفی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شے سے نسبت ہو جائے، مہینے سے ہو جائے، دن سے ہو جائے، 12 ربیع الاول ہم کیوں مناتے ہیں جوش و خروش سے، جس سے، بلکہ کسی جگہ سے نسبت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سواری سے نسبت ہو جائے، کسی درخت سے، دیکھیں نا وہ جو استن عنانہ ہے وہ عاشقوں وہ امام ہے استن عنانہ، تو نسبت رسول جو ہے اصل بات یہ ہے جی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ آج ہم شعبان المعظم کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ 3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ اچھا جی، 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے: شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ ٹھیک، ان کے ساتھ اسلامی عبادات وابستہ، تو ان میں پہلا شعبان المعظم ہے۔ ٹھیک، اور چاند دیکھنے کے لیے بھی یہ شریعت نے بات واضح کر دی کہ وہ چاند دیکھے جو عادل ہو، اور عادل میں کم از کم فاسق معلن نہ ہو، اس کے معاملات درست ہوں تاکہ اس کی گواہی قابل قبول ہو سکے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی جی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سارے صحابہ عادل ہوتے تھے، اور کوئی بھی آپ کو گواہی دیتا تو آپ اس کی گواہی قبول فرماتے، اور اسی اصول کو قیامت تک برقرار رکھا جائے گا کہ گواہی دینے والا سچا انسان ہونا چاہیے۔ واہ، دوسری بات، شعبان المعظم میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، لیکن یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ جو اتنی جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہے وہ روزے سارے رکھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ کمزوروں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھ لے، نفلی رمضان میں رکھ نہ سکے۔ بہت وہ برکت کے لیے ابتدا میں رکھے، انتہا میں رکھ لے، بیچ والے حصے میں روزے نہ رکھے۔ ٹھیک، اور پھر جتنی فضیلت کی راتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں ایک اہم فضیلت کی رات شب برات ہے جو اس مہینے میں آتی ہے، 15 کو آئے گی۔ 15 شعبان المعظم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے عظیم انسان پیرا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی۔ جی، آپ فرماتے ہیں دن اصل میں 3 ہوتے ہیں، ایک گزر گیا، ایک موجود ہے، ایک آنے والا۔ جو گزر گیا ہے اس سے ہم نے عبرت لینی ہے، جو موجود ہے اس کو غنیمت جانا ہے، آنے والے کا انتظار کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی۔ تو فرمایا رجب المرجب گزر گیا، شعبان موجود ہے، اس سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کون سے نیک کام تھے جو کرنے تھے نہیں کیے۔ شعبان المعظم کو غنیمت جاننا ہے کہ اس میں وہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور رمضان المبارک کی تیاری کرنی۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ شعبان اور رجب برکت والا بنا دے، اور رمضان میں ہمیں خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ اور پھر تیسری اس کے اندر ایک بڑی اہم شے ہے کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ شعبان المعظم میں ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زکاتیں ادا کر دیتے تھے، اور پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کر کثرت سے تلاوت قرآن مجید کیا۔ اچھا، یہ پھر جو تصور بنا ہوگا نہیں رمضان شریف میں زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ غلط ہے؟ جی، رمضان نہیں، یہ غلط نہیں ہے، اس اعتبار سے درست ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ رمضان شریف میں ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کا سال پہلے پورا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے زکوٰۃ ادا۔ ٹھیک ہے، یعنی سال بعد ہے، یہ نہیں ہے کہ چاہے 1.5 سال ہو گیا رمضان میں، نہیں، یہ نہیں ہے، سال کے پورا ہونے کے اوپر ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساری رات اور سارا دن بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کی تو ان کا سارا معمول ہوتا تھا رات کو عبادت اور صبح روزہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں نے بیٹے کی شادی کی ہے لیکن اس کی بیوی نے مجھے یہ شکایت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ نے کبھی براہ راست نہیں پوچھا کہ تیرے بیوی سے کیا معاملات، اتنی محبت سے اتنا حسن انتخاب کیا لفظوں کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بندے آپ رات کیسے گزارتے ہیں اور دن کیسے گزارتے ہیں؟ یہ کسی کو اجازت نہیں دی کہ پرسنل معاملات میں بے باکی سے بات کریں، انٹرفیئر نہ کریں۔ کہنے لگے میں رات تلاوت کرتا ہوں اور صبح میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ 3 روزے رکھیں، 3 سے زیادہ نہ رکھیں، 13، 14 اور 15، اور آپ قرآن مجید 30 دن میں ختم کیا۔ کہنے لگے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آپ 20 میں کر لیں اور جمعرات اور پیر کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیں۔ کہنے لگے میں اس سے زیادہ طاقت رکھ لوں۔ آپ نے فرمایا صوم داؤدی رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ، اور فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ امت کے لیے اس میں سہولت رکھ دی کہ اپنے جسم کو اس کی ضروریات بھی پوری کرو
اور روزہ بھی رکھو تاکہ رمضان کے روزے میں دقت نہ ہو. ہم اپنے تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی نہیں چلنی, جی اللہ اور رسول کی مرضی چلنی. جی بالکل ایسے ہی, اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, یہ سارے کا سارا جسم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے, ہم اس کی امانت ہے. جی بالکل اس کی امانت ہے, اور اس کے ارشادات کے مطابق چلانی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے ہٹ کے چلاؤ گے تو ایمانت پہ خیانت اور بد دیانت ہوگے تم. جی بالکل ایسے. اگر یہ کہو میرا جسم میری مرضی تو تم بد دیانت ہو. بالکل ایسے. اللہ کو تم چیلنج کر رہے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی احناف سے بڑی محبت تھی, حنفیوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی جو ان کے اصل والد ہیں ان کا وصال ہو گیا تھا 2 سال کی عمر میں. جی, تو ان کی والدہ نے امام محمد بن حسن شیبانی سے نکاح کیا. اچھا. ان کا سارا مال وراثت, ان کی احناف کی ساری کتابیں ان کے حصے میں آئی, انہوں نے اس کو پڑھا سب کا, اس لیے یہ احناف سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہاں تک آیا, کچھ اس میں آپ نے بھی بیان کیا, اور امام محمد خوبصورت بہت تھے. بہت خوبصورت. تو مجھے لگتا ہے وہی جو ثروتیں اور وہ جو جمال تھا نا وہ ادھر بھی آ گیا. جی ایسے ہی. اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ہاں جاتے تھے, آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ رفع الیدین کرتے, اور جب احناف کے پیچھے جاتے تو پھر رفع الیدین ترک کرتے تھے. نہیں کرتے, بلکہ وہ کہا مجھے شرم آتی ہے اتنے بڑے امام کے پاس میں آؤں. ان کے جب مزار پہ جاتے تھے تو وہاں رفع الیدین نہیں کرتے. بالکل. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے, کہتے شرم آتی ہے اتنا بڑا امام اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں اپنی فقہ کے مطابق کر رہا ہوں. جی. دلائل میں اور حدیث میں اور فقہ میں خود اتنے مضبوط تھے کہ حنفیوں کے بہت بڑے امام کمال الدین ابن حمام, جنہوں نے فتح القدیر لکھی فقہ پہ, وہ فرماتے ہیں اگر میں نے امام ابو حنیفہ اور امام محمد بن حسن الشیبانی کو نہ پڑھا ہوتا تو امام شافعی کے دلائل پڑھ کے میں شافعی ہو جاتا. اتنے مضبوط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ہمارے تینوں ائمہ یہ چاروں کے چاروں اہل بیت کی محبت میں فنا تھے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ائمہ اہل بیت سے علم حدیث پڑھی, اور ہر ایک کو 20-20 ہزار دینار آپ نے نذرانہ پیش کیا. اور امام جعفر صادق کی خدمت میں اتنے برس نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نہ گزارے ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. وہ جو آپ نے تربیت کی, جو محبت بانٹی, اس کا یہ اثر ہے. جیل میں بھی جو امام اعظم و حنیفہ کی شہادت ہوئی ہے وہ جیل میں بھی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. پیسے کیوں بانٹتے ہیں, یہ پیسے کیوں بانٹتے ہیں؟ اور پھر دوسرے ائمہ امام احمد بن حنبل, ان کا اہل بیت کی محبت میں جو شدید فتویٰ ہے, فرمایا جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا. اسی سلسلہ میں انہوں نے یزید کو کافر کہا. اچھا. یہ سب سے سخت ترین موقف ہے بہت احمد بن حنبل کا کہ جو اہل بیت کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا. تو پھر آج کے حنبلیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے امام نے کیا فتویٰ دیا ہوا ہے. یہاں یزید کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں ایمانیات کے فلانا. جی. اس کے ساتھ ساتھ مومن بن حسن مومن, جنہوں نے نور الابصار لکھی اہل بیت کی سیرت میں, انہوں نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت اس میں حدیث لکھی. فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کی محبت کو ایسے ہی جیسے نماز فرض کر دی, روزہ فرض کر دیا, زکوٰۃ فرض کر دی اور حج فرض کر دیا. اور فرمایا جس نے ان چاروں سے محبت نہ کی, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, اور اللہ سزا یہ دے گا کہ قبر کو آگ سے بھر دے گا. تو یہ بھی بتا دیا کہ اہل بیت کی محبت بھی لازم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھیوں کی محبت بھی لازم. جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت, شان اور وقار عطا فرمائے, اس کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا بڑا ہاتھ. اچھا. کیونکہ والد تو ان کے وفات پا گئے شروع میں, تو ان کی والدہ رات کو ان کو جگاتی تھی تلاوت قرآن مجید کے لیے, اور وہ ناظرہ پڑھاتی تھی. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بند کر کے زبانی قرآن پڑھ رہے. اچھا. اس پہ انہوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میں نے جس راستے پہ ان کو لگایا ہے یہ اس پہ چل پڑے. ہمارے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو سب سے اہم شے ہے وہ یہ کہ لوگوں کو مقام اور مرتبہ تب ملتا ہے جب ان کی مائیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. ماں نے کو میرا جسم میری مرضی والی نہیں تھی, وہ اللہ کی طرف سے احکامات کی پابند تھی, روزے دار تھی, شب دار تھی, اور اپنے بیٹے کو بھی اسی راستے پہ چلایا. ماں باپ کے گستاخ کو اس جہان میں بھی لعنت ہے, اگلے میں بھی. جی بالکل ایسے, کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل ایسے. اور امام شافعی کی جو کامیابی ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے, ان کی تربیت بہترین, جس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور کمال عطا فرمایا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا
زندگی کا جو نظام ہے وہ یہ کہ آپ ساری رات جاگتے تھے. آج کل اس کے اوپر بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ غوث پاک اتنا جاگے یا فلاں اتنا جاگے، کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر لیتے تھے. تو یہ خلاف شریعت نہیں. دنیا میں اگر کسی نے سی اے یا سی ایس ایس کرنا ہو تو وہ 20-20 گھنٹے پڑھتا، ایسا ہی ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہو وہ سویا رہے تو قرب کیسے مل سکتا؟ واہ واہ. اسلام بتاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ مذہب دیا جس کا دن بھی دن ہے رات بھی دن ہے. اس کو رات کو دن جب تک انسان نہیں بنائے گا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا، مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا. کہتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. 1/3 رات جو تھی وہ عبادت کرتے تھے، تلاوت اور علم وغیرہ پڑھتے تھے، اور 1/3 سوتے تھے. یہ اور تیسرا حصہ تصانیف کرتے تھے. اچھا 3 حصے اس طرح تھے. ایک حصے میں تصنیف کرتے تھے، ٹھیک. دوسرے حصے میں آپ عبادت کرتے تھے، تیسرے حصے میں آپ آرام کرتے. ٹھیک. اور یہ معمول آپ کی جو بات آپ اس سے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے جوانی میں محنت کی، یہی ہے. جو بندہ جوانی میں محنت نہیں کرتا بوڑھے ہو کے محنت نہیں کر سکتا. جوانی میں جسم کو عادت پڑی ہوتی ہے تو پھر اس کا جسم بڑھاپے میں بھی. میرے والد گرامی بیمار تھے تو ایک ڈاکٹر نے کہا آپ آرام کیا کریں، آپ بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا جسم سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، ہمت سے بوڑھا ہوتا. میری ہمت جوان ہے، ہمت جوان ہونی چاہیے. اور یہ جوانی سے چیزیں آتی ہیں. دن رات جب انسان جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو دن بناتا ہے، تو پھر بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت و شان بلند کرتا ہے.